بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم کام پارٹ 2 کے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ ایچ آر ایم کی اگلی آن لائن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کولیکٹیو بارگیننگ. یہ پچھلے لیکچر کی ہی کنٹینیوٹی ہے. یہ ایک وسیع ٹاپک تھا جو ہم نے تھوڑا کل پڑھا، اور باقی اس کے جو پورشن ہیں وہ ہم آج پڑھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے. جو ٹاپک ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کانسٹیٹیوئنٹس آف کلیکٹیو بارگیننگ اینڈ امپورٹنس آف کلیکٹیو بارگیننگ اینڈ ہنڈرنسز ان دی وے آف کلیکٹیو بارگیننگ. تو ان کو ہم باری باری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کانسٹیٹیوئنٹس آف کلیکٹیو بارگیننگ، یعنی کلیکٹیو بارگیننگ کے لیے کانسٹیٹیوئنٹس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کا کام لیتی ہیں، کون سی چیزیں ضروری ہیں یہ کرنے کے لیے، کلیکٹیو بارگیننگ کرنے کے لیے ایک آئین کے طور پر کام دینے والی چیزیں کون کون سی ہیں. تو 3 بیسک سٹیپس ہیں کلیکٹیو بارگیننگ کے لیے. ان میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے دا کریشن آف ٹریڈ ایگریمنٹ. سب سے پہلے تو ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. یہ شارٹ کویشچن کے طور پر بھی کویشچن آ سکتا ہے، واٹ آر دا کانسٹیٹیوئنٹس آف کلیکٹیو بارگیننگ، یا پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے واٹ آر دا تھری ڈسٹنکٹ اسٹیپس ان دی پروسیس آف کلیکٹیو بارگیننگ. تو آپ ان میں یہ 3 اسٹیپ جو ہے وہ لکھیں گے. دا فرسٹ ون از دا کریشن آف ٹریڈ ایگریمنٹ. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ بنانا ہوگا. تو فرسٹ آف آل دا کریشن آف ٹریڈ ایگریمنٹ، اینڈ دا سیکنڈ ون از انٹرپریٹیشن آف ایگریمنٹ. یہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از دی انفورسمنٹ آف ایگریمنٹ. یہ 3 اسٹیپس ہیں. شارٹ کویشچن کے لیے آئے تو بس یہی 3 اسٹیپس لکھ دیے جائیں گے، اور اگر لانگ کویشچن کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی ڈیٹیلس جو ہے وہ بھی کریں گے. تو لانگ کویشچن میں یہ حال یہ والی چیز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے. تو فرسٹ آف آل واٹ از دا کریشن آف ٹریڈ ایگریمنٹ. جتنی بھی یونینس ہوتی ہیں تو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا کہ ٹریڈ یونینس بنتی ہیں، اور جو دوسری طرف سے مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. تو جب یہ دونوں لوگ آپس میں نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹریڈ یونینس اور مینجمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز جب یہ آپس میں کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو فرسٹ آف آل وہ کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ڈیمانڈس ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیر آر ڈفرینسز، اور ہمیں کچھ ایسی کنڈیشنز کے اوپر ایگری کرنا ہے جہاں پر دونوں کا بینیفٹ ہو رہا ہو. تو یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی ٹریڈ ایگریمنٹ بن جائے گی. یعنی سب سے پہلے اسٹیپ پہ ان کا کام یہ ہوگا، سب سے پہلے اسٹیپ پہ یہ کام کرنا ہوگا کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے نا وہ کریٹ کیا جائے. دونوں لوگ آپس میں بیٹھیں، دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھیں، اور دونوں اپنے اپنے پرابلمس سامنے رکھیں، دونوں اپنے اپنے ایشوز سامنے رکھیں. دونوں یہ والی چیز ڈیسائیڈ کریں کہ دیر آر سم ڈفرینسز، اور ان ڈفرینسز کو ریزالو کرنا ہے. کسی پرٹیکولر نقطے کے اوپر ہم نے پہنچنا ہے، اور ہم اس طریقے سے اس پرٹیکولر پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں. ہم ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے، ان لوگوں کی بات کو مانتے ہوئے، ان کو ہم فیسیلیٹیٹر رکھتے ہوئے، اور پرابلمس کو اس طریقے سے انالائز کرتے ہوئے، یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسیز کو اپناتے ہوئے ہم یہ والے کام کریں گے. تو یہ والی چیز ٹریڈ ایگریمنٹ بن جائے گا. تو ٹریڈ ایگریمنٹ کی کریشن، سب سے پہلا بات تو یہ کہ آپ نے ایگریمنٹ کریٹ کرنا، اور اس میں نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ہے انٹرپریٹیشن آف دی ایگریمنٹ. اب یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی ٹریڈ ایگریمنٹس بنے، یا اس میں جتنی بھی پروویژنس آئی ہیں کام کے حوالے سے، ان کو انٹرپریٹ کرتے رہیں، ان کو اپلائی کرتے رہیں، ان کو مطلب دونوں پارٹیز کو جو ہے نا یہ انالائز کروائیں گے، دونوں پارٹیز کو یہ چیز بتائیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے اور یہ والے کام جو ہے نا وہ آپ نے کرنے ہیں کسی ایک پرٹیکولر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. یہ ایک امپورٹنٹ لائن یہاں پر لکھی ہوئی ہے, اس کو ذرا مائنڈ میں رکھیے. ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ دی کنٹریکٹ اٹ از امپاسبل to foresee all the special problems which will arise in applying the provisions. یعنی جب آپ اس کے لیے پروویژنز رائٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک امپاسبل چیز لگتی ہے کہ آپ کنٹریکٹ کو رائٹنگ کے ٹائم پہ اس کی ساری چیزوں کو فورسی کر لیں, پہلے سے دیکھ لیں یا ان کا اندازہ لگا لیں. تو یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, مطلب ایک چیز جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی چیز لکھی گئی یہ سب لوگوں کو ویسے ہی اس کی سمجھ لگ جائے. تو اس کی پراپر انٹرپریٹیشن کرتے رہنا ضروری ہے کہ فلاں چیز کا فلاں مطلب ہے. اور جب بھی کوئی ڈفرینس ارائز ہوتا ہے, جب بھی کسی کو اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی میں پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو انٹرپریٹ کرے, یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز کی طرف سے, ٹریڈ یونین میں جو امپلائیز ہیں ان کے پارٹ پر بھی اور جو مینجمنٹ میں لوگ ہیں موجود ہیں اور ان کی طرف بھی, دونوں اپنے اپنے کسی بھی کلاس میں اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو وہ اس کو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرے. The next one is enforcement of agreement. اگلا کام یہ ہوگا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو انفورس کروائیں, مطلب اس پر عمل درآمد کروائیں. تو ایگریمنٹ کو انفورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کو جو بھی کانٹریکٹ جو ہے نا وہ سائن کر دیا جاتا ہے, اس کانٹریکٹ کو, اس ایگریمنٹ کو انفورس کیا جائے گا, اس کو لاگو کیا جائے گا اس آرگنائزیشن میں, اور پھر اس کو فالو کرنا, اس پر عمل کرنا دونوں پارٹیز کے لیے ضروری ہوگا. یہ ایک کنٹریکٹ بن جائے گا, یہ ایک طرح کا لا بن جائے گا, اور اسی کو فالو کرنے میں ہی دونوں کا بینیفٹ ہوگا. ادروائز کنفلکٹس پھر ارائز ہوں گے. لیکن اگر کنفلکٹس پھر ارائز ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ٹریڈ یونین میں وہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں اس میں چینجز کی جا سکتی ہیں, دوبارہ سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے, دوبارہ سے اس کو انفورسمنٹ, اس کی تمام نئی آنے والی چیزوں کی انفورسمنٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پروسیس تھا, ایک چھوٹا سا طریقہ کار تھا. مطلب ایک کلیکٹیو بارگیننگ جو ہوتا ہے اس کے لیے آئین کیسے بنتا ہے, کانسٹیٹیوشن مطلب کون کون سی چیزیں اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ضروری ہوتی ہیں کام اسٹارٹ کرنے سے پہلے. اب یہ کلیکٹیو بارگیننگ چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے, تو اس کی امپورٹنس کیا ہے, کس کے لیے ہے اس کی امپورٹنس, یہ ہم بیسیکلی یہاں پر دیکھیں گے. تو کلیکٹیو بارگیننگ کی امپورٹنس امپلائیز کے لیے بھی ہے اور امپلائرس کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے اس کی امپورٹنس ہے. تو وہ امپورٹنس کیا ہے وہ ہم ابھی وہ ون بائی ون یہاں سے ڈسکس کرتے ہیں. The role of collective bargaining may be evaluated from the following point of view. From management point of view, پہلا ہم دیکھیں گے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیا بینیفٹ ہے. یہ میں تھوڑی سی اس کی ذرا ریڈنگ کروں گا تاکہ آپ کو مین چیز کا جو آئیڈیا دے. The main object of organization is to get work done by the employees at work at minimum cost and thus earn a high rate of profit. اصل کام کسی بھی بزنس آرگنائزیشن کا یہی ہوتا ہے کہ پروفٹ میکسیمائزیشن کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنی ہے. اور زیادہ پروفٹ کیسے ہوں گے؟ زیادہ پروفٹ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے جو لیبررس ہیں, جو ورکرس ہیں, وہ ایفیشینٹلی اور ان ٹائم اور کاسٹ کو منیمائز کرتے ہوئے وہ آپ کے کام پورے کر دیں. اور اس کام کے لیے امپلائر اور امپلائیز کی کوآپریشن ہونا بڑا ضروری ہے. مطلب آپ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایک بندہ جو آپ کے ساتھ, جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے, وہ آپ کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس لیے یہ جو کلیکٹیو بارگیننگ کا پروسیس ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتا ہے جس کے تھرو امپلائر امپلائی کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور اپنی باتیں ان کو جو ہے نا وہ سمجھا سکتا ہے, اور دونوں کے درمیان ایک اچھا کوآپریشن بلڈ کیا جا سکتا ہے. تو اس اچھے کوآپریشن کی بنیاد پر ورکر سے کام بھی لیا جا سکتا ہے. جب ورکر کو یہ فیل ہوگا کہ ہماری مینجمنٹ ہمیں سمجھتی ہے, ہمارے امپلائر ہماری پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ان کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو پھر وہ ڈیلیجنٹلی ایفیشینٹلی اپنے امپلائر کے لیے کام کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور اس طرح سے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکتے ہیں.
تو سب سے پہلا کام جو سب سے پہلا بینیفٹ ہوگا وہ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوگا کہ جو ورکرز ہیں، جو امپلائیز ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور آرگنائزیشن کو پروفٹ کی طرف لے کر جائیں گے.